بریک کے بعد خوشامدید۔ پنجاب میں ایویسٹن انجیکشن کے استعمال سے مریضوں کی بینائی متاثر ہونے کے معاملے پر کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ لاہور، قصور، ملتان اور صادق آباد سے متعدد کیسز سامنے آنے کے بعد انجیکشن پر پابندی عائد کر کے FIR درج کر دی گئی۔ پنجاب میں غیر معیاری انجیکشن سے مریضوں کی بینائی متاثر ہونے لگی۔ لاہور، قصور، ملتان اور صادق آباد سے متعدد کیسز رپورٹ ہوئے، جس کے بعد انجیکشن پر پابندی عائد FIR درج کر دی گئی۔ نگراں وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم کہتے ہیں یہ امپورٹڈ دوائی ہے جو پری فلڈ انجیکشن میں آتی ہے، لیکن یہاں ایسا نہیں ہوا۔ ایک ڈسپینسر اپنے طور پر اسے انجیکشن میں بھر کر فروخت کر رہا تھا۔ امپورٹڈ دوائی ہے، یہ پری فلڈ سرنجز میں امپورٹ ہو کے آتی ہے۔ یہاں پہ ایک ڈسپینسر نے اپنے آپ ہی اس کو بلک میں لے کے خود اس کو سیل شروع کر دی۔ بہت زیادہ سیفٹی سٹینڈرڈز ہوتے ہیں۔ یہ پہلا کیس ہے کہ جہاں پہ وہ ری فل ہو رہا تھا وہاں وہ لائسنس ہی نہیں ہے جگہ۔ رہنما پیپلز پارٹی چودھری منظور کے بھائی بھی اس انجیکشن سے متاثر ہوئے۔ چودھری منظور کہتے ہیں جس انجیکشن پر امریکہ اور بھارت میں پابندی ہے وہ پاکستان میں کیوں آ رہا ہے؟ انجیکشن لگوایا اس نے اور اس کے بعد اس کو رات کو انفیکشن ہونا شروع ہو۔ ہم نے لاہور شفٹ کیا، جب لاہور گئے تو پتا چلا کہ تو سینکڑوں میں لوگ ہیں۔ انجیکشن 2011 میں امریکہ میں بین ہوا اور 2016 میں انڈیا میں بین ہوا۔ پاکستان میں کیوں آ رہا ہے؟ تو کس نے اجازت دی ہے اس کو؟ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ 5 رکنی کمیٹی 3 دن میں تحقیقات کے بعد رپورٹ پیش کرے گی اور ملزمان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی۔ ایویسٹن انجیکشن بھارتی بایولوجیکل ہتھیار بھی ہو سکتا ہے۔ آنکھوں کے ماہر اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر علی زین العابدین کی گفتگو۔ کہا انجیکشن کو عالمی معیار کے مطابق تیار نہیں کیا گیا۔ انجیکشن میں خاص قسم کے ذرات آ گئے ہیں جس سے انفیکشن ہوا۔ سوالیہ نشان یہ ہے کہ کیسے داخل ہوئے، لیکن متاثرہ افراد خوفزدہ نہ ہوں، اس کا علاج ممکن ہے۔ بھارت کے اندر بھی بین نہیں ہے۔ مجھے ایک طرح کا تھوڑا سا سسپیشن یہ بھی ہے کہ ایک طرح بایولوجیکل ویپن کے طور پہ یہ بھیجا جا سکتا ہے۔ اب یہ امپورٹ ہوا یا اسمگل ہوا یہ مجھے نہیں پتا، یہ بات کوشچن مارک ہے۔ وی ہیو ٹو ایکچولی ڈگ آؤٹ دا روٹ کاز کہ ہوا کہاں سے، یہ انجیکشن سیمولیٹر کے اندر تھے یا اس کو تیار کرتے ہوئے لگایا گیا۔ اس انجیکشن کی جو فائدے ہیں اس میں کوئی اس میں انکار نہیں ہے۔ ایشو صرف یہ آیا ہے جس کمپنی نے ڈسپینس کیا ہے اس انجیکشن کو اس کوالٹی کے مطابق تیار نہیں کیا گیا جس طرح پوری دنیا میں تیار کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس کے اندر کچھ خاص قسم کے ایلیمنٹس آ گئے ہیں اور اس نے آنکھ کے اندر ایک بڑا سیویئر قسم کا ریئیکشن کاز کیا ہے۔ ابھی میں دوبارہ پبلک میسج دینا چاہتا ہوں کہ پینک نہیں کرنا۔ جن پیشنٹس کو انجیکشن لگے ہیں دے ہیو ٹو کم، ان کی آنکھوں کو صفائی کی ضرورت ہے۔ نگراں وزیر صحت پنجاب جمال ناصر کہتے ہیں انجیکشن سپلائر نوید اور حافظ بلال کے خلاف FIR درج ہو گئی ہے۔ چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ انجیکشن پر لاکھوں روپے کما رہے ہیں۔ 100 ملی گرام کا یہ انجیکشن ہوتا ہے، لیکن اس کو ڈیوائڈ اس لیے کرتے ہیں آنکھوں کے لیے کہ 1.2 mg کی ڈوز چاہیے ہوتی ہے۔ عالم لوگ ہیں جو اس کو 1200 سے 1500 روپے کر کے تقریباً ایک انجیکشن پہ 1 لاکھ روپے کما رہے تھے۔ کہ یہ لاہور میں نہیں ہوا بلکہ قصور میں نہیں ہوا، یہ واقعہ ملتان میں بھی ہوا ہے، صادق آباد میں بھی ہوا ہے۔ تو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں کہ جو پیشنٹ کی تعداد لگ رہی ہے وہ 14 سے 20 کے درمیان ہے۔ نگراں وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان کہتے ہیں انجیکشن اسکینڈل میں ملوث کسی افراد کو بخشا نہیں جائے گا۔ تحقیقاتی رپورٹ کا انتظار ہے، اس کے بعد بڑی کارروائی کی جائے گی۔ سپلائی چین میں کوئی آئی تھی یا ڈاکٹر کی اسکلز میں کوئی پرابلم آئی تھی یا کوئی اسٹیرلائز میجرز امپلانٹ نہیں تھے اور یہ دی گئی تھی، اس کے حوالے سے وہ رپورٹ ہمیں انفارم کرے گی۔ وہ دوائی ہمارے پاس ہے مارکیٹ میں، اس کی سیل کرنے کی اجازت نہیں۔ سپلائر ہیں ان کے 2 بندے، ان کے خلاف FIR لاج کی گئی ہے اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز ہو گیا ہے۔ مختلف زاویوں سے اس پہ تفتیش جاری ہے، اس کی شفاف تحقیقات ہوں گی اور وہ عوام کے سامنے پیش کر دی جائے گی اور پھر اس کے مطابق جو بھی تادیبی کارروائی قانون کے مطابق ہوگی اس کے خلاف جائیں گے جس سے بھی غلطی ہوئی ہے اور مریض کا مداوع بھی کریں گے۔ آنکھوں کے غیر معیاری انجیکشن سے بینائی جانے کا معاملہ لاہور میں ڈاکٹر اسد اسلم کی زیر صدارت پنجاب حکومت کی تحقیقاتی کمیٹی کا پہلا اجلاس۔ شرکاء کو بتایا گیا ایویسٹن انجیکشن کی وائل 100 ملی گرام کی ہوتی ہے۔ ایک انجیکشن میں سے 83 خوراکیں نکالی جا رہی تھیں۔ ایک انجیکشن پر 1 سے 1.5 لاکھ تک فائدہ کمایا جا رہا تھا۔ کئی مریضوں کو متعدد بار انجیکشن لگایا گیا۔ ہر خوراک کی قیمت 1.5 سے 2,000 روپے رکھی گئی تھی، جبکہ مارکیٹ میں انجیکشن کی قیمت 28 سے 40 ہزار روپے ہے۔ کمیٹی نے دیگر اضلاع میں جا کر اسپتال عملے اور مریضوں سے انٹرویو کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوائی بنانے والے دیگر وینڈرز کی تلاش شروع کر دی گئی۔ مختلف اضلاع کے ڈرگ انسپیکٹرز کو ٹاسک سونپ دیا گیا ہے۔
اسلام آباد کے مارکیٹ میں بخار کے غیر معیاری سیرپ کی فروخت کا انکشاف. ڈریپ نے بخار کی دوا کا ایک بیچ غیر معیاری قرار دے دیا. ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی نے پیڈولل سسپینشن کا پروڈکٹ ریکال الرٹ جاری کر دیا, جس میں کہا گیا ہے کہ پیڈولل سسپینشن پیراسیٹامول فارمولا سے تیار کردہ ہے, جس کا بیچ 167 غیر معیاری ہے. پیڈولل سسپینشن JASM فارمولا رسالپور کی تیار کردہ ہے. پیڈولل بیچ کو فیڈرل ڈرگ اینالسٹ اور CDL کراچی نے غیر معیاری قرار دیا. ڈاکٹرز مریض کو پیڈولل سسپینشن کا متاثرہ بیچ استعمال نہ کرائیں. غیر معیاری دوا کا استعمال مریض کی جان کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے. فارما کمپنی پیڈولل سسپینشن کا متاثرہ بیچ سپلائی نہ کرے. متاثرہ بیچ مارکیٹ سے واپس اٹھوائے. کیمسٹ پیڈولل سسپینشن کا متاثرہ بیچ فارما کمپنی کو واپس کریں. ڈریپ کی صوبائی ٹیمیں میڈیسن مارکیٹ میں سرویلنس بڑھائیں. عوام کی امید نواز شریف وطن واپس آ رہے ہیں. نواز شریف کی واپسی سے صرف آئین شکن پریشان ہیں. کشمیریوں اور پاکستانیوں کے مجرم عوام کے قہر سے بچ نہیں سکتے. نواز شریف عوام کو مہنگائی سے نجات دلائیں گے. نواز شریف نے ہی عوام کو ہمیشہ ریلیف دیا ہے. مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کی زیر صدارت مسلم لیگ نون آزاد جموں کشمیر کا مشاورتی اجلاس. مریم نواز نے ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت کی. اجلاس میں نواز شریف کی 21 اکتوبر کو وطن واپسی پر استقبال کی تیاریوں پر مشاورت کی گئی. کس منہ سے آئیں گے میاں صاحب؟ پہلے ہی کر چکے ہیں ملک کا خانہ خراب. پاکستان کے عوام پھٹ پڑے. کہتے ہیں نواز شریف کی واپسی سے کچھ نہیں ہوگا. 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پر لندن جانے والے ملک کو کیسے ٹھیک کریں گے؟ مصیبت آتی ہے تو پلیٹلیٹس گر جاتے ہیں. 30 سال تک ملک لوٹا, اب اسے سنوارنے کی باتیں کر رہے ہیں. لندن میں بیٹھے عیش کرنے والے پاکستان کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ روپے کے اسٹامپ پیپر پہ گیا ہے کہ میں علاج کرا کے جس کی پلیٹیں اور ڈنر سیٹ پورے گم ہو رہے تھے, وہ کس صورت میں آگے اور کیا شکل دکھا کے پاکستان کی حکمرانی کا حق رکھتا ہے؟ ساری فیملی ان کی کرپٹ ہے. پیسہ ان لوگوں نے غبن کیا ہوا ہے. جب وہ آتے ہیں تو پیسہ اپنے ساتھ لاتے ہیں, ڈالر بھی نیچے آ جاتا ہے, کاروبار بھی اچھا ہو جاتا ہے. کس منہ سے کہتے ہیں کہ نواز شریف کا استقبال کریں؟ ہمارے ملک کو تباہ کر دیا, غریب عوام کو تباہ کر دیا. 30 سال سے تو اس نے لوٹ کے کھا لیا. اب کیا صحیح کرے گا؟ وہ جو راکھ ہوا ہے وہ بھی بیچنے کے لیے آئے گا, بیچ کے چلا جائے گا. چوروں کے ہاتھ میں دیا اس کا ملک, بیٹھا لندن میں موج کر رہا ہے, ملک کو ٹھیک کرے گا. جو 3 دفعہ پہلے رہ چکے ہیں وزیر اعظم, وہ اس ٹائم تو تقدیر بدل نہیں سکے. نواز شریف کے آنے سے بھی کچھ نہیں ہونا. نواز شریف کبھی بھی واپس نہیں ہے, کیونکہ ان کو سزا یافتہ ہے. ان کو یہاں کیس کا سامنا کرنا پڑے گا, وہ جیل جانا پڑے گا. نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں 21 اکتوبر کو. 21 اکتوبر 2023 ہے, 21 اکتوبر 2025 ہے, 27 ہے, اس بارے میں نہیں بتایا گیا. تو اس بات پہ یقین کرنا ممکن ہی نہیں ہے. جھوٹ بول کر یہاں سے گئے تھے, جھوٹا بیانیاں دے کر کہ وہ یہاں سے گئے ہیں, وہ واپسی کیسے آئیں گے؟ پاکستان کے حالات کچھ بہتر ہونے لگتے ہیں, ان کو اپنی سیاست نظر آنے لگتی ہے تو وہ آنے کی تیاری کرتے ہیں, اور پھر جیسے ہی جو ہے نا ادھر حالات ہوتے ہیں تو پھر ان کی پلیٹیں دوبارہ گر جاتی ہیں. انہوں نے ملک کیا ٹھیک کرنا؟ انہوں نے تو پہلے ہی تو باہر کر دیا ہوا. ملک نہیں ٹھیک کر سکتے. وہ ادھر ہی رہیں, ادھر ہی ٹھیک ہے. ادھر آ کے انہوں نے اور برباد کرنا ملک کو. ان کو کوئی ایسی ایفرٹ نہیں کرنی چاہیے کہ یہاں آئے اپنے کیسز کا سامنا کریں اور جواب دیں. اس نے ایسا ایک اسپتال نہیں بنایا کہ اس میں اس کا علاج ہو سکے. اس نے پچھلے میری عمر میں تو کم سے کم حالات ٹھیک نہیں کیے. آپ میاں صاحب کے پاس ایسی کون سی جادو کی چھڑی آ گئی جو ملک کے حالات بہتر کر دیں گے؟ میرے خیال میں تو میاں صاحب کبھی بھی حالات پاکستان کے ٹھیک نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کی سوچ ٹھیک نہیں ہے. مہنگائی اوپر سے اتنی بڑھ چکی ہے. 16 ماہ کی ان کی حکومت نے ابھی تک ملک کا بیڑا غرق کر دیا. یہ چیز شور ہے کہ نواز شریف آئے گا تو ظاہر بات ہے وہ کمپرومائز کر کے آئیں گے, تو اور لازمی کک بیک لازمی لگے گی. پیٹرول بھی نیچے آئے گا, ڈالر بھی نیچے آئے گا. چیزیں پہلے ختم کر دی ہیں, اب جو کچھ بچا ہوا وہ بھی ختم کر دیں گے, اور نواز شریف صاحب نہ آئے تو بہتر ہے. تو ان کا تو پاسبل ہی نہیں ہے. ان کی نیت میں فتور ہے سب سے بڑا. جن لوگوں کی ملک سے باہر پراپرٹی ہے وہ کبھی ملک کے ساتھ سنسیئر ہو ہی نہیں سکتے. اس میں کوئی چینج نہیں نظر آیا پاکستان میں, تو بہتر ہے کہ وہ نہ ہی آئے تو زیادہ اچھا ہے. کوشچن ایسے ہی کریں گے, سب کھانے پینے میں ہے. ان کا صرف کھانا ہے نا, عیاشیاں ہیں. پتا میں 8,500 پہ گھر چلائیں گے. میں دل سے ویلکم کہیں گے, اور اللہ کرے کہ انہوں نے جو 21 اکتوبر کا ٹائم رکھا ہوا ہے اس سے پہلے کا ٹائم کیا جائے. میں کہتا ہوں کہ نواز شریف کا آنا بہت زیادہ ضروری ہے. اگر وہ آ بھی جائیں تو عوام ان کا اس کا استقبال نہیں کریں گی. آنا ناممکن ہے اس کا, کیونکہ جو کیسز اس پہ ہیں وہ آئیں گے تو جیل جائیں گے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک.
نواز شریف کو واپسی پر گرفتاری سے بچانے کے لیے قانونی ٹیم نے حکمت عملی تیار کر لی. ذرائع کا کہنا ہے کہ نون لیگ کی قانونی ٹیم نے مختلف آپشن پر مشتمل رپورٹ نواز شریف کو پیش کر دی. نواز شریف کی واپسی سے ایک ہفتہ قبل حفاظتی ضمانت کی درخواست دائر کی جائے گی. نواز شریف کی ایک یا 2 ہفتے ضمانت کی متفارق درخواستیں دائر کی جائیں گی. جتنے دن کی ضمانت ملی اس کے اگلے دن نواز شریف سرنڈر کریں گے. نون لیگ کی قانونی ٹیم عدالت کو یقین دہانی کرائے گی. سابق وفاقی وزیر محمد علی دورانی کہتے ہیں نواز شریف کے خلاف طیارہ سازش کیس 9 مئی واقعات جیسا تھا. طیارہ اغوا کر کے بھارت میں اتارنے کی بات ہو رہی تھی لیکن نواز شریف اس صورتحال سے نکل گئے. غداری کا کیس نہیں چلا, نواز شریف وزیر اعظم بن گئے. آج کے معاملات کو بھی سیاسی عمل کے ذریعے آگے بڑھایا جانا چاہیے. ٹکراؤ سے کسی واقعے کے گرد تلے عوام کو دبانے کی کوشش نہ کی جائے. نون لیگ کے دوستوں کو ماضی کے مجرم تلاش کرنے نہیں چاہیے. ایک کندھے پر تلوار اور دوسرے پر احتساب کا کوڑا رکھ کر میدان میں نہیں آنا چاہیے. تو وہ بھی تھا نا کہ جب جہاز کی اغوا کا مقدمہ بن گیا تھا میاں صاحب کے اوپر, وہ بھی ایسی 9 تک کی طرح کی صورتحال تھی کہ جی جہاز انڈیا میں اتارا جا رہا تھا ان کے اس وقت جو ان پہ اس چیز کی ایکوزیشن تھی. تو اس میں سے بھی وہ گزر آئے اور گزرنے کے بعد وہ پاکستانی بھی بنے, پاکستان کے وزیر اعظم بھی بنے. ان پہ کوئی غداری کا مقدمہ نہیں چلا بلکہ وہ پاکستانی رہے. اور آج کی جو صورتحال ہے اس کے اندر بھی ہمیں کسی ٹکراؤ کے نتیجے میں پاکستان کے اندر موجود جو عوام ہیں ان کو اور عوام کی رائے کو کسی واقعے کی گرد میں دبانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. پاکستان, جمہوریت اور فوج, انہیں آپ سیاسی استحصال کی لسٹ سے نکال دیں. نون کے قائدین جو ہیں ہمارے تو اپنے دوست بھی ہیں, ہم ساتھ رہے ہیں. انہیں ماضی کا لیڈر نہیں بننا چاہیے, انہیں ماضی کے مجرموں کو نہیں ڈھونڈنا چاہیے, انہیں ماضی کے احتساب کو تلاش نہیں کرنا چاہیے, انہیں ماضی کے انتقام کو واپس نہیں لانا چاہیے. ہم ایک کندھے پہ تلوار اور دوسرے کندھے پہ جو ہے احتساب کا کوڑا رکھ کے جو ہے وہ اس وقت میدان میں آئیں گے. تو اس چیز کی عوام میں اب مارکیٹ نہیں ہے. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. نگراں وزیر اعظم کا دورہ امریکہ کے بعد لندن میں قیام. انوار الحق کاکڑ لندن میں چرچل ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے ہیں. نون لیگ کے رہنما ملک احمد خان کا قیام بھی لندن کے چرچل ہوٹل میں ہے. ملک احمد خان شہباز شریف کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتے ہیں. ملک احمد خان سے سوال ہوا کہ نگراں وزیر اعظم سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے جواب میں نگراں وزیر اعظم کی ہوٹل میں موجودگی سے ہی لا علمی کا اظہار کیا. کیا حال ہے ملک صاحب؟ پی ایم صاحب سے ملاقات ہوئی ہے آپ کی اندر؟ اچھا پی ایم ادھر ہے؟ جی ادھر ہی ہے. اچھا ٹھیک الحمد للہ سر زبردست. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ان کے قید ساتھیوں کے بغیر بھی عام انتخابات ہو سکتے ہیں. پی ٹی آئی کے ہزاروں کارکن جو کسی غیر قانونی سرگرمی میں ملوث نہیں وہ سیاسی عمل آگے بڑھا سکتے ہیں. یہ لوگ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں. دورہ نیو یارک کے دوران نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے خبر رساں ایجنسی ایسوسی ایٹڈ پریس کو دیے گئے انٹرویو میں کہا چیئرمین پی ٹی آئی اور ان کی جماعت کے سینکڑوں کارکنوں کے بغیر منصفانہ انتخابات ہو سکتے ہیں جو توڑ پھوڑ اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے جیل میں ہیں. انتخابات نئے سال میں ہی ہوں گے جبکہ فوج کا انتخابات سے کوئی تعلق نہیں. انتخابات میں فوجی مداخلت کی بات درست نہیں. انہوں نے کہا ووٹنگ کرانے کی ذمہ داری الیکشن کمیشن کی ہے. الیکشن کمیشن کا موجودہ سربراہ چیئرمین پی ٹی آئی کا ہی مقرر کردہ ہے تو وہ کیوں ان کی مخالفت کریں گے؟ Absolutely absurd in a way that it is the Election Commission of Pakistan who's going to conduct these elections, not the Pakistan military. Then there is a caretaker government. These questions are there to monitor and support and assist the electoral process. And the current election commission, chief election commissioner, has been appointed by same Mr. Khan. So someone who is his appointee, why would he turn in any sense of the word against him in person? We are not pursuing anyone on personal vendetta, but yes, we will ensure that the law is prevailed. Anyone, be it Imran Khan or any other politician, who violates in terms of their political behavior the laws of the country, then the restoration of the law has to be ensured.
اور نگراں وزیر اعظم کے بیان پر پاکستان تحریک انصاف کا شدید رد عمل۔ نگراں وزیر اعظم کا بیان آئین و جمہوریت میں عدم حساسیت کا مظہر ہے۔ بیان ملکی مفادات سے متعلق ریاستی ڈھانچے میں عدم حساسیت کا مظہر ہے۔ پی ٹی آئی ملک کی سب سے بڑی وفاقی سطح پر عوام کی واحد نمائندہ جماعت ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی ملک کے مقبول ترین سیاسی قائد ہیں۔ ترجمان تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا کہ پی ٹی آئی یا چیئرمین کے بغیر الیکشن غیر آئینی ہوگا۔ ایسا الیکشن غیر قانونی، غیر اخلاقی ہوگا جسے عوام قبول نہیں کریں گے۔ عوام میں مقبول جماعت کو غیر جمہوری، غیر آئینی طریقوں سے باہر نہیں رکھا جا سکتا۔ ترجمان نے یہ بھی کہا کہ کسی پارٹی یا سیاسی قیادت کو روکنے کے نتائج تباہ کن ہوں گے۔ آئین قانون کسی کو غیر فطری، غیر جمہوری طریقے کی اجازت نہیں دیتے۔ کچھ مزید خبریں شامل کریں گے اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ سکھ رہنما کے قتل میں بھارت کے ملوث ہونے کی اطلاع فائیو آئیز نے کینیڈا کو دی۔ امریکی سفیر نے بھارتی جارحیت کا پردہ چاک کر دیا۔ کہا فائیو آئیز نے قتل کے معاملے پر کینیڈا سے معلومات شیئر کی۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق قتل میں بھارت کے ملوث ہونے پر واشنگٹن میں حکام چونک گئے۔ بھارت نے ہردیپ سنگھ کے دوست کے اثاثے ضبط کر لیے۔ کینیڈا میں قتل، ہردیپ سنگھ کے قتل پر سکھ کمیونٹی سراپا احتجاج۔ کراچی پریس کلب کے سامنے مظاہرے میں سکھ رہنما نے کہا کینیڈا کے وزیر اعظم نے بھارت کا چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب کر دیا۔ مزید جانتے ہیں اپنے نمائندے چاند نواب سے۔ جی چاند نواب۔ سردار ہردیپ سنگھ کے قتل کے خلاف پاکستان میں سکھ برادری اور مینارٹی احتجاج کر رہے ہیں کراچی پریس کلب پر، اور مطالبہ کر رہے ہیں کہ قاتلوں کو فوراً گرفتار کیا جائے۔ کینیڈا کے جو جسٹن ٹروڈو صاحب ہیں ان کے شکریہ ادا کرتے ہیں، انہوں نے انڈیا کا بے نقاب چہرہ سامنے سب کے سامنے لا کر کھڑا کر دیا ہے۔ ہردیپ سنگھ ان کے قتل کے پیچھے انڈیا کے رو ایجنسی اور مودی کا یہ ہاتھ ہے۔ ہمارا خالصتان تحریک بن کر رہے گا۔ حکومت پاکستان سے کہا جا رہا ہے کہ عالمی سطح پر اس کو اٹھایا جائے، مسئلے کو، اور قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ انڈیا کا چہرہ جو وہ دنیا میں بے نقاب کیا جائے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتائیں کہ ملک میں موسم کروٹ بدلنے لگا ہے۔ بالائی علاقوں میں درجہ حرارت میں کمی آ گئی۔ دیامن میں موسم سرما نے دستک دے دی۔ پہاڑوں نے سفید چادر اوڑھ لی۔ حسین وادیوں میں دل فریب نظارے۔ بابوسر ٹاپ، گیٹی داس، پیری میڈو سمیت نانگا پروت میں برفباری سے ہر سو سفیدی چھا گئی۔ علاقے کا حسن مزید نکھر گیا۔ برفباری سے برف سے ڈھکی سڑکوں اور پہاڑوں نے ماحول کو پرکشش بنا دیا۔ احمد اور انم عزیز 8000 میٹر سے بلند چوٹی سر کرنے والا پہلا پاکستانی جوڑا بن گیا۔ احمد اور انم عزیز کو نوجوان کو پیما شہروز کاشف اپنے ساتھ نیپال لائے تھے۔ مناسلو دنیا کی 8ویں بلند چوٹی ہے جو دونوں میاں بیوی نے کامیابی سے سر کی ہے۔ کتابیں پڑھنے کی عمر میں بچے کتابیں لکھنے لگے۔ کراچی میں 10ویں سے 12ویں جماعت کے 9 طلباء اور طالبات نے کتابیں لکھ کر سب کو حیران کر دیا۔ 18 مہینوں کی انتھک محنت کے بعد اسٹوڈنٹس کامیاب ہو گئے۔ نجی اسکول کی جانب سے طلبہ کی حوصلہ افزائی کے طور پر تقریب رکھی گئی، جہاں بچوں نے اپنی اپنی کتابوں پر دستخط کیے اور خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ کتاب پڑھنے کا شوق تو بہت ہے، لیکن کبھی سوچا نہیں تھا کہ کبھی خود بھی کتاب لکھیں گے۔ میں نے یہ کتاب لکھی ہے لوگوں کو پہچاننے کے لیے کہ جو فیمس لوگ ہوتے ہیں انہیں بھی پرابلمس فیس ہوتی ہے۔ ریئل لائف میں ہم کو گیمنگ پسند ہے تو اس کے حساب سے یہ بک لکھی ہے کہ لوگوں کو اور شوق ہوئے۔ کم عمر مصنفوں کی کامیابی پر والدین اور اساتذہ بھی بے حد خوش ہیں۔ یہی ساری چیزیں ہمارے زمانے میں ہوتی، اتنے مینٹورز، یہ اپرچونیٹیز تو شاید بہت زیادہ آتھرز اس وقت بھی ہوتے ہیں۔ بچوں کی تخلیقی دنیا کے رنگ بے حد حسین ہیں۔ ان تمام رنگوں کو یہ ننھے مصنفوں نے کتابوں کی صورت میں محفوظ کر دیا ہے۔ کیمرہ مین نعمان شیخ کے ساتھ روحا فاطمہ، ARY نیوز کراچی۔ نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔